السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ٹوکیو جاپان سے ڈاکٹر عبدالرحمٰن صدیقی اس وقت آپ سے مخاطب ہے۔ آج جاپان میں 26 دسمبر 2020 ہے، اور بہت سے ممالک میں آج 25 دسمبر بھی ہوگی۔ 25 دسمبر کی اہمیت مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً پاکستانیوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ دراصل قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے، جو کہ 1876 کے اندر ولادت ہوئی تھی۔ آج کی یہ چھوٹی سی گفتگو آپ کی خدمت میں قائد اعظم کی یوم ولادت کے سلسلے سے ایک مختصر سا جائزہ ہے۔ دراصل بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اس بات پر بڑا خلجان ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا خطاب قائد اعظم کیوں ہے۔ دراصل بعض لوگوں نے تو اس کو یہ ثابت کیا ہے کہ اس کو بعض لوگ جو کہتے ہیں، اور خصوصاً ابوالکلام آزاد صاحب نے اپنی کتاب انڈیا ونس فریڈم میں اس کتاب کے بارے میں اس خطاب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ مہاتما گاندھی نے اس کو یہ خطاب دیا تھا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ مہاتما گاندھی نے کسی وقت میں کسی کی بات کو کوٹ کیا ہوگا اور بتایا ہوگا، لیکن یہ خطاب محمد علی جناح کو خطاب یہ دینا، یہ مہاتما گاندھی یا ان کا نام تھا موہن داس کرم چند گاندھی کی طرف سے یہ خطاب نہیں دیا گیا، بلکہ اور اس وجہ سے بعض لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے ہادی ہیں، سب سے بڑے رہنما ہیں، سب سے بڑے قائد ہیں، تو یہ محمد علی جناح کو یہ قائد اعظم کیوں کہہ دیا جاتا ہے۔ دراصل اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو مفسر اعظم، کبھی کو شاعر اعظم، یا کبھی کسی کو مقرر اعظم اس طرح سے کہہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ بڑھ کر کے ہے یا اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز ہے۔ دراصل یہ چیز ایک خطاب ہوتا ہے جو ایک قوم اپنے رہنما کو جسے پسند کرتے ہیں، تو بعض لوگ ایکٹر اعظم ہوتا ہے، ایک بہت بڑا ایکٹر ہے، بہت بڑا گانے والا ہے، مغنی اعظم کر دیا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی شرعی خطاب نہیں ہے، لہذا ہمیں اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دراصل یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی شرعی خطاب نہیں ہے، بلکہ اپنے دور کے سیاسی رہنماؤں میں سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ ماہر قانون اور قانون داں، اور مسلمانوں میں محبوب، اور سب سے بڑھ کر بہادری سے، عزم و استقلال سے مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے والی ایک وکیل کا نام ہے محمد علی جناح، اور اس کو قوم نے اپنا ایک محبت کا خطاب دے دیا، قائد اعظم کہہ دیا۔ دراصل ہمیں یہ بات کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کسی کو مفسر اعظم کہہ دیتے ہیں، کسی کو مقرر اعظم کہہ دیتے ہیں، تو اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے پر اور کسی قسم کا کوئی حرف نہیں آتا ہے، اور نعوذ باللہ نہ کسی کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم کسی طرح سے بھی ہمارے رسول سے بڑھ کے ہے۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا اور عاقبت کے تمام امور کے رہنما، تمام امور کے بتانے والے، ہماری عاقبت اور موت کے بعد کی زندگی کے بتانے والے ہادی اعظم، رہبر اعظم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حضور تمام دنیا کے قائد ہیں، صرف مسلمانوں کے قائد نہیں، بلکہ تمام دنیا کے تمام نوع انسان کے، اور محمد علی جناح مرحوم
تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی ایک معمولی سے ایک ادنا غلام ہے۔ محمد علی جناح مرحوم نے خود کبھی اس خطاب کو نہ پسند کیا، نہ اس کی خواہش کی، نہ انہوں نے اپنے اسلام کا کوئی نعرہ لگوایا یا ایسی کوئی بات ہو۔ لہذا یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو قائد اعظم کہنے سے ہمارے اسلام میں یا ایمان میں یا رسول کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قائد اعظم کا دراصل یہ بتانا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے، کہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، آپ نے یہ انجام دیا کہ غیر منقسم برٹش انڈیا میں کے مسلمانوں کو اتحاد ایمان تنظیم کا قیمتی نظریہ دے کر دو قومی شناخت دی۔ قائد اعظم نے تمام مسلم امت کو بیدار کیا، اور علامہ اقبال نے جو بیداری پیدا کی تھی اس کو مستحکم کیا اور اس کو عملی جامہ پہنایا، اور اس طرح سے انہوں نے ثابت کیا کہ اپنی تقاریر سے اور اپنی گفتگو سے یہ ثابت کیا، محمد علی جناح نے یہ ثابت کیا کہ مسلم قوم ایک علیحدہ قوم ہے اور ہندو ایک علیحدہ قوم ہے۔ اس انڈیا میں دو قومیں آباد ہیں، اور دراصل بعض لوگوں کا یہ خطہ کہ وطن سے قوم بنتی ہے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، ہم دو قومیں نظریہ ہیں، ٹو نیشن تھیوری جسے کہتے ہیں کہ ہم دو نیشن ہیں انڈیا میں، ایک ہے ہندو اور ایک ہے مسلمان۔ تو اور لہذا یہ کہ اس جنگ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے نہایت ہی کامیابی کے ساتھ، اور ایک طرف ہندو اور دوسری طرف انگریز برٹش حکمران موجود تھے، ان دونوں سامراجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو مسلمانوں کو غلامی سے نکالا اور ایمان کا نسخہ عطا کیا، اور بار بار اعلان کیا محمد علی جناح نے بار بار اعلان کیا کہ پاکستان کے نام سے جو مملکت بنائی جائے گی اس میں قرآن و سنت کے مطابق حکمرانی کی جائے گی، اسلامی مساوات، حریت، مساوی قوانین اور مساوی حقوق ہوں گے، اخوت، برداشت، رواداری ہوگی، خواتین اور اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ قائد اعظم سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے جب پاکستان بنے گا تو یہاں کا آخر کیا قانون کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم نے کھلے الفاظ میں صاف صاف یہ کہہ دیا کہ ہمارا قانون اور ہمارا دستور تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت اور حدیث کی شکل میں ہم دے کر کے گئے ہیں، اور 1400 سال پہلے ہمارا قانون بن چکا ہے، ہم اسی قانون پر عمل کریں گے۔ اب آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ 10 مارچ 1944 کو علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو تقریر کی اس میں خواتین کی حرمت، خواتین کی حقوق اور تعلیم پر بہت زور دیا، اور انہوں نے اور آئندہ نسل کا معمار بتایا۔ خواتین کے بارے میں قائد اعظم نے کہا کہ قلم ایک طاقت ہے، تلوار بھی ایک طاقت ہے، لیکن عورت اور خواتین ایک ایسی طاقت ہے جو ان تمام طاقتوں سے زیادہ طاقت والی چیز ہے۔ کیوں کہ یہ اگر تعلیم اسے دی جائے، اگر خواتین کو پورے حقوق ان کو دیے جائیں اور ان کو میدان میں آزادی کے سے کام کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ آئندہ نسل کی معمار بنتی ہیں۔ خواتین کے بارے میں قائد اعظم نے کہا کہ ان کے ذریعے سے ہم ایک پوری قوم تیار کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، کہ انہوں نے قوم کو اس بات پر قوم کو بھی اور ساری دنیا کو اس بات پر قائل کر دیا کہ مسلمان ایک قوم ہے، اور اسے جو ملک ملنے والا ہے، جو ملک بنے گا، اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا۔ دراصل یہ ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہماری قوم پر بہت بڑا احسان ہے۔ وہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ وہ قوم کے کوئی ایک پائلٹ پوری قوم کو بہت بلندی پر لے گیا، اور اس نے بلندی پر جانے کے بعد اتفاق سے 1948 میں
وہ پائلٹ، اس پائلٹ کا انتقال ہو گیا، اور ابھی قوم اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی کہ ہندوستان سے مسلمان ہجرت کر کے لٹے پٹے اور اس طرح سے قتل و غارت کے دریا سے گزرتے ہوئے پاکستان آ رہے تھے، اور حالات بہت ہی پریشان کن تھے۔ ان طرح سے پھر بھی اگر ہمیں قوم کو ترقی کرنی ہے، اور یاد رکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتے ہوئے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم پاکستان کو ترقی کے مدار پر اور بلندی پر لے جا سکتے ہیں۔ اور قائد اعظم نے کا جو خاص اصول تھا کہ اتحاد، ایمان اور تنظیم پر عمل کرنا ہوگا، مگر افسوس ہے کہ ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں سنہرے اصولوں کی ہم نے قدر نہیں کی، اور ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ اتحاد کی تو یہ صورت ہے کہ پاکستان کے صوبوں میں اختلاف اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے وسائل میں حصہ دینا بھی نہیں چاہتے، اور کچھ یہی حال صوبوں اور وفاق کے تعلقات کا ہے۔ دستور موجود ہے، دستور پاکستان تو موجود ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس پر عمل نہیں کیا جاتا، اور یہ بلکہ عمل کا فقدان ہے۔ اور یہی حالت ایمان کا ہے کہ ہماری اخلاقی حالت عام طور پر پاکستان میں یہ ہے، بلکہ مجھے تو یہ کہنا دراصل چاہیے کہ تمام عالم اسلام میں یہ کیفیت ہے، ہماری ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ ہمارے اندر طرح طرح کے عیوب آ چکے ہیں، اور ان عیوب کا اگر نام لیا جائے تو بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ آج ہمارے معاشرے میں، تمام مسلم معاشرے میں، اور چونکہ ہم پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی بلکہ دنیا کے کسی بھی ممالک میں آپ دیکھ لیجئے کہ رشوت ہے، چور بازاری ہے، اسمگلنگ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، مہنگائی ہے، سود خوری ہے، جھوٹ ہے، لاقانونیت ہے، اور غرض کے اس طرح کے اور ناانصافیاں ہیں۔ تمام کے تمام چیزیں جو مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے تھیں، آج تمام کے تمام مسلم ممالک میں یہ عیب پایا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے اور پاکستان کو ترقی دینا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور آج ہم قائد اعظم کا یوم ولادت تو منا رہے ہیں، اور ساری دنیا میں قائد اعظم زندہ باد کا پاکستان میں بھی نعرہ لگایا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا اور جو ملک بنانے کا جو طریقہ انہوں نے بتایا تھا، اتحاد، تنظیم اور ایمان، اس کے اوپر ہم بہت مشکل سے، شاید بہت ہی کم عمل کر رہے ہیں۔ اور دراصل یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قائد اعظم کی تعلیم کے بجائے ہم کو یہ نظر رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم نے جو تعلیم ہمیں دی، ہمارے بزرگوں نے جو تعلیم دی، ہمارے علماء نے جو تعلیم دی ہمیں، وہ تمام کے تمام کا سرچشمہ اور اس کا فنڈامنٹل اصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے۔ اور اگر آپ کی تعلیمات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، اور ہم قائد اعظم کو بھی خوش کر سکتے ہیں، رسول کو بھی خوش کر سکتے ہیں، اور اپنے کو بھی خوش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دراصل باتیں تو بہت لمبی کی جا سکتی ہیں، اور قائد اعظم کی حیات اور قائد اعظم کی زندگی، آپ کی تعلیمات کیا تھیں، اور آپ نے اپنے ہمشیرہ کے ساتھ کس طرح سے عورتوں کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کی، تو سب چیزیں تو کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ باتیں جو ہم آج آپ کے سامنے کر رہے ہیں، صرف بطور یاد دہانی کے کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک طرح سے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اور اپنے بچوں کو بھی قائد اعظم کے اصول پر ان کی تعلیم دیں، اور دراصل یہ تعلیمات یہ سوچ کر کے دیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنے ایمان کو بھی، اور اپنے نظم و ضبط کو بھی، اور اپنے ملک کو بھی ترقی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔